آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زرد پتوں کا بن۔ ڈاکٹر مینو کی بات سن کر گاؤں میں لوگوں کے علاج کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور ملک نادر کا دیا ہوا ٹھکانہ چھوڑ کر ایک کمرہ کرائے پر لے لیتا ہے۔ ادھر مینو جب کالج جا رہی ہوتی ہے، راستے میں اسے افضل خان ملتا ہے اور اسے ہیلمٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے لو، یہ تمہیں چوٹ لگنے سے بچائے گا۔ مینو بولی کہ میں سمجھی تم ابھی گن نکال کر مجھے شوٹ کر دو گے۔ افضل خان کہتا ہے کہ بیٹا، ڈاکٹر کو یہاں رہنے پر تم نے مجبور کیا ہے، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ دوسری طرف مینو ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک سیڑھی بناتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کے لیے آرام سے سیڑھی پر چڑھ کر درخت کی بلندی پر پہنچ جائیں۔ مینو کا بھتیجا مینو کو بڑی خوشی سے بتاتا ہے کہ مجھے مقدس سے تھپڑ مارا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مقدس مجھ سے پیار کرتی ہے، اب تم دیکھنا کہ میں کیسے مقدس کی منگنی کو ختم کرواتا ہوں۔ مینو خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ شکر ہے روشن نے بھی بغیر ڈرے کوئی قدم اٹھایا ہے۔ مینو کالج تھوڑی دیر سے جاتی ہے۔ مینو کالج کے لیے لیٹ ہو جاتی ہے اور جب کلاس روم کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی ٹیچر اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم لائق ہو، لیکن اس کا اب یہ مطلب تو نہیں کہ تم جب چاہو اور جیسے چاہو کلاس روم میں بغیر اجازت اندر داخل ہو جاؤ۔ مینو پریشان ہو جاتی ہے کہ آج استانی صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے۔ مینو جب گھر کے لیے نکلتی ہے تو اس کی سائیکل پنچر ہو جاتی ہے، پھر وہ کالج سے گھر تک سائیکل کے ساتھ پیدل واپس آتی ہے۔ واپسی پر اسے ڈاکٹر صاحب ملتے ہیں تو مینو بولتی ہے کہ آپ کی سائنس نے آپ کو درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا۔ پھر وہ ڈاکٹر کو درخت پر چڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر صاحب ڈسپینسری پہنچتے ہیں تو وہاں لوگوں کی رش لگی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ سب لوگ علاج کے لیے آئے ہیں، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر صاحب ڈسپینسری میں اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ ایک ایک کر کے ڈسپینسری کے فون پر اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ فضل سے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند کرواؤ، اور پھر ڈاکٹر صاحب فضل خان کو بولتے ہیں کہ یہاں تمام لوگوں کو بتا دو کہ ڈسپینسری صرف علاج معالجے کے لیے استعمال ہوگی اور کسی بھی غرض کو پورا کرنے کے لیے میں اجازت نہیں دوں گا، جس پر تمام دیہاتی ناراض ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف نعرے لگانے لگتے ہیں۔ نعرے لگاتے لگاتے وہ ڈسپینسری سے چلے جاتے ہیں اور ملک نادر کے پاس جاتے ہیں۔ پھر تمام لوگ ملک نادر سے ڈاکٹر صاحب کی شکایت کرتے ہیں۔ ملک نادر اپنے ملازم کو بھیج کر ڈاکٹر صاحب کو بلواتا ہے۔ ملک نادر کا ملازم ڈاکٹر صاحب کو مینو کی مدد سے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ ملازم ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کو گاؤں کی لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لیے نہیں بلوایا گیا۔ نادر صاحب بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے آپ کو جلد از جلد بلوایا ہے، گاؤں والوں نے آپ کی شکایت کی ہے اور آپ یہاں مینو کے ساتھ خوش گپیاں لگانے میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب تم نے مزید بکواس کی تو تمہارا میں منہ توڑ دوں گا۔ ملک نادر کا ملازم بولتا ہے ملک صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لاؤں، اور اگر ڈاکٹر صاحب بعد میں آنے کا کہیں تو اسے گردن سے گھسیٹ کر لے آؤ۔ ڈاکٹر صاحب کی ملک نادر کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور ملک صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری اتنی بےعزتی کریں کہ میں برداشت کر سکوں۔ دوسری طرف افضل خان ڈاکٹر صاحب کے گھر چیختا ہوا آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں۔ پاس کھڑی عورت پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ افضل خان بولتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ملک نادر خان کے ملازم ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ملک صاحب ڈاکٹر صاحب کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ادھر مینو پریشان ہوتی ہے کہ اچانک ڈاکٹر صاحب اور ملک نادر کے حالات اتنے خراب کیوں ہو گئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔